مبشر صاحب، اگلا سوال جو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اناجیل میں کچھ اس طرح کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی؟ جی جی یہ محترم شراح صاحب، آپ نے جو یہ سوال کیا ہے کہ اناجیل سے یعنی گاسپل سے کچھ بتائیں کہ عیسیٰ کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی، تو میں نے آج حوالہ جات نکالے ہیں جو اپنے بھائیوں کی خدمت میں رکھوں گا کہ وہ ذرا دیکھ لیں اور تسلی کر لیں اور جا کے بائبل کو کھولیں، اس کے عہد نامہ جدید نیو ٹیسٹمنٹ کو کھولیں۔ اس میں سب سے پہلے جو یونا نبی والی پیش گوئی جو میں نے پہلے بیان کی تھی کہ جیسے حضرت یونا مچھلی کے پیٹ میں زندہ گئے، زندہ رہے، زندہ واپس آئے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس قبر میں سلیب پہ جب چڑھے زندہ تھے، سلیب پہ زندہ رہے، اور جب قبر میں جب رکھے گئے تب بھی آپ زندہ گئے تھے، جب قبر کے اندر رہے تب بھی زندہ تھے، جب آپ قبر سے نکالے گئے تب بھی زندہ تھے۔ تو یہ اس کے لیے حوالہ ہے یہ میتھیو یعنی متی چیپٹر 12 ورس 39 سے آپ شروع ہو جائیں، 39 40 41 42 اس میں یہ سارا آپ کو مل جائے گا۔ پھر اسی طرح دوسرا حوالہ جو ہے سیکنڈ ریفرنس یہ بھی میتھیو سے یعنی متی سے چیپٹر 27 ورس 19 ہے۔ اس میں پیلاطوس کی بیوی کو خواب آیا کہ اگر مسیح ہلاک ہو گیا تو تم ہلاک کیے جاؤ گے۔ یہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت پیلاطوس نے جس نے فیصلہ کرنا تھا اس کی بیوی کو یہ خواب آیا۔ اب تیسرا جو جان میں یعنی وہی یوحنا یہ چیپٹر 9 ورس 12 میں پیلاطوس جو تھا وہ مسیح کو چھوڑنے کی وہ کوشش کرنے لگا، اس میں آپ دیکھ لیں۔ پھر اسی طرح جو چوتھا حوالہ ہے وہ میتھیو چیپٹر 27 46 یعنی متی میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں کہ ایلی ایلی کہ اے خدا مجھے تم نے کیوں چھوڑ دیا۔ تو خدا کا پیارا نبی دعا کرے اور خدا قبول نہ کرے، تو یہ بھی دیکھیں۔ پھر پانچواں حوالہ یہ مارک سے ہے، مرکز سے، اس کا چیپٹر 15 ہے ورس 33 ہے۔ اس میں یہ فرمایا کہ یہ دیکھیں عام طور پہ 3 دن سلیپ پہ رکھا جاتا ہے، 3 دن کے بعد پھر جو رکھتے ہیں ان کی جو ہوتے ہیں اس کے بعد وہ ان کی پاؤں میں جو کیلیں گاڑی جاتی ہیں اور اس کے بعد گٹ گٹ کے پیاس سے بھوک سے وہ بندہ مرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں۔ لیکن اناجیل کو گاسپل کو دیکھیں، اس میں آپ یوحنا میں دیکھیں چیپٹر 19 ہے، سوری مرکس مارک میں دیکھیں چیپٹر 15 ورس 33 ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف 1.5 گھنٹہ سلیپ پہ رکھا گیا، 1.5 پہر۔ اور اسی طرح یوحنا میں یعنی جان میں چیپٹر 19 ورس 34 میں یہ لکھا ہے کہ جو سلیب ہے وہ بھی۔ پھر یہ جو ابھی ہمارے نبی صاحب نے وہ حوالہ دیا تھا کہ جب انہوں نے وہ پسلی کو چھیدا تو خون اور پانی نکلا، یہ وہ حوالہ ہے جیسا کہ نبی صاحب نے بیان کیا ہے۔ تو اس کے بعد اور بھی حوالے میں نے نکالے ہیں۔ پھر مسیح کی ہڈیاں جب باقی جو ہوتے ہیں مصلوب ہونے کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں، جو آپ کے ساتھ دونوں بندے تھے جو چور تھے ان دونوں کی توڑی گئی ہڈیاں، لیکن آپ علیہ السلام کی نہیں توڑی گئی۔ یوحنا جان 19 ورس 39 میں یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر چیپٹر 8 میں جو 8واں ریفرنس ہے اس میں مرکس مارک چیپٹر 15 ورس 44 میں جو پیلاطوس ہے وہ تعجب کرتا ہے کہ اتنی جلدی مر گیا، پہلے تو 3 دن سے پہلے نہیں، یہ 1.5 گھنٹے میں مر گیا، 1.5 پہر میں چلا گیا۔ پھر 9واں جو حوالہ ہے 9 کہ مسیح کا حواریوں سے ملنا اور زخم دکھانا، جب وہاں سے یہ جان میں چیپٹر 20 ورس 25 to 27 میں یہ لکھا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مسیح ناصری وہاں سے نکلے ہیں اور پھر
वहां से यानी सलीब वाक़या सलीब से निकलते हुए उधर जलील की तरफ गए हैं, तो वहां पे आपके हवारी मिले हैं, तो वहां पे आपने उनको अपने जख्म दिखाए हैं कि ये देखो ये जख्म है, और फिर खाना खाया है, मछली दी उन्होंने खाने को। फिर एक और बात जो 10वां जो रेफरेंस है, ये अभी ये भी मरबी साहब ने इसको भी ये गलेटियंस चैप्टर 3 वर्स 13 में कि हज़रत मसीह को मैलून ठहराया जाना, जैसे उन्होंने बताया है कि ईसाई कहते हैं। तो इसके बाद 11वां जो हवाला है वही मैथ्यू में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह नासरी साइड दुआ करते रहे, ये चैप्टर 26 वर्स 39 में है। फिर अभी जैसे मरबी साहब ने बयान किया कि मरहम ईसा का बनना, दुआ बनना, ये जॉन में चैप्टर 9 वर्स 39 टू 40 में ये है। तो ये सारे वो रेफरेंसेस हैं जिनसे आप देख सकते हैं कि एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जैसे अभी मरबी साहब ने बयान किया था कि अगर वो फौत हो गए तो खून क्यों निकला, पानी क्यों निकला। फिर उन्होंने ये भी हवाला दिया कि जो कफन उधर रखा है इटली में, तो वहां पे भी वो निशान नीचे वो क्यों गए, मुर्दा के तो खून नहीं निकलता, मुर्दा के तो पानी नहीं निकलता। तो अल्लाह करे कि हम इनसे समझने वाले हों और अल्लाह ताला हमारी आंखें खोले और हम आने वाले मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को जो मसीह बन के आया उसको मानने वाले हों। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह मुबशिर साहब। इसी के साथ थोड़ा सा एक छोटा सा ज़िमनी सवाल है कि जैसे मुरब्बी साहब ने भी जिक्र किया कि वो ईसा अलैहिस्सलाम हिजरत कर गए थे और आपने भी कुछ जिक्र किया है, तो सवाल ये है कि क्या हज़रत ईसा को पहले इस बात का इल्म था कि बनी इसराइल के कबाइल यहाँ मौजूद नहीं और वो हिजरत कर चुके हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा? जज़ाकल्लाह शराज साहब, मैं आपकी खिदमत में एक ज़िमनी बात इस हवाले से, ये जैसे आपने कही है, एक और बात भी अर्ज कर दूं कि देखें, आपको पता है हज़रत याकूब जिन्हें जैकब कहा जाता है बाइबल में, उनका नाम इसराइल था, इसराइल। उनके 12 बेटे थे जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ इसराइल कहते हैं। वो 12 बेटे 12 कबाइल बने जिन्हें बनी इसराइल कहते हैं। अब जैसे अभी रबी साहब ने भी जिक्र किया कि 12 कबीलों में से 2 कबीले सिर्फ फलस्तीन और उस इलाके में मौजूद थे, लेकिन वो बख्त नसर के जमाने में और दूसरे जुल्मों सितम के जब वहां पे हालात पैदा हुए उधर फलस्तीन उस इलाके में, तो वहां से वो हिजरत की उन्होंने। जब उधर हिजरत की तो कहां पे आए, वो आए अफगानिस्तान में, हिंदुस्तान में, ईरान में, इस तरफ आए हैं। तो अब देखें, हज़रत मसीह नासरी अलैहिस्सलाम को क्या, जिसको खुदा ताला बताता था, क्या उनको इस तारीख का इल्म नहीं था? बुनियादी सिंपल सी बात है कि जिनमें वो पैदा हुए, जिनमें वो खुद कहते हैं कि सिवाय मैं बनी इसराइल की भेड़ों के अलावा किसी और के लिए हूं ही नहीं। तो जो इतना मुसम्मम इरादा कर रहे हैं, क्या उन्हें ये नहीं पता? पता था, यकीनन पता था। तो इसके हवाले से मैं आपके सामने वही यूहन्ना यानी जॉन चैप्टर 10 वर्स 16, मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं आपके सामने दोबारा उस अनाजील से खोल के हवाला सामने रखूं और बताऊं कि वो क्या है। ये देखें, ये जॉन चैप्टर 10 वर्स, ये आ गया जी। इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी यूहन्ना, जिसे हम जॉन कहते हैं, उन्होंने क्या कहा? ये चैप्टर 10 है और वर्स 16 है। इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जी, लिखा है, और मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है, और वो मेरी आवाज सुनेंगी, फिर एक ही गल्ला होगा और एक ही चरवाहा होगा। ये देखें, ये है हवाला, ये देखें, ये है बाइबल। और आज मैंने आपके लिए अरबी इंग्लिश का भी ये देख लें, ये है, इसमें ये वाकया सारा जो मैंने आपके सामने हवाला दिया है, तो ये लिखा है। अब इसके साथ ही मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ये बात अर्ज की कि
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ان 10 قبائل کے لیے، پھر وہاں سے وہ نکلتے ہیں، اور کس طرح نکلے اور ہجرت کر کے وہ پھر کدھر گئے ہیں؟ وہ ہجرت کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اسی یعنی میتھیو چیپٹر 15 ورس 24 میں یعنی متی میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی وہ 10 قبائل۔ اب تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہی افغانی اور کشمیری قوم ہی 10 قبائل ہیں جو ایران، افغانستان اور ہندوستان کے علاقہ خصوصاً کشمیر میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جیسے کہ مربی صاحب نے فرمایا کہ 120 سال کی عمر پا کر حضور اسی علاقے میں کشمیر میں آپ کا وفات پائی۔ اور جب آپ نے قرآن کا ایک اور وعدہ ہے کہ میں تیرے ماننے والوں کو تیرے منکروں پر غالب کروں گا۔ آج جماعت احمدیہ کا صرف دعویٰ ہے کہ وہ مسیح کو مانتی ہے کہ مسیح نبی اللہ ہے، نہ یہودی مانتے ہیں، نہ عیسائی، نہ باقی 72 مسلمان۔ کیسے؟ جیسے ابھی بتایا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ لعنتی، نعوذ باللہ معاذ اللہ، مسلوب ہو گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہ مسلوب نہ قتل۔ باقی غیر احمدی کیا کہتے ہیں کہ شکل دوسری دے دی، آسمان پہ ہیں۔ صرف جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ نہیں، عیسیٰ رسول اللہ جو اللہ کا نبی تھا فوت ہو گئے۔ تو تیرے ماننے والوں کو آج صرف جماعت احمدیہ ماننے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ہمارا اللہ کے فضل دعویٰ ہے اور تا قیامت یہ دعویٰ ہے کہ کوئی ہمیں خدا کے فضل سے اس میدان میں شکست نہیں دے سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔